جو مختلف قسم کے مسائل سے دو چار ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے دور فرمائے ان کے مسائل. میرا خیال ہے وقف عید اور تحریک جدید کا تو میں نے ابھی نہیں کہا نا. تحریک جدید اور وقف عید کی جو مالی قربانیاں کرنے والے ہیں ان کی فہرستیں بھی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اجر دے، اور ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے. مختلف قسم کے لوگ جو اپنے کاروباروں میں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یا دھوکے کی وجہ سے مختلف چٹیوں میں پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے. مختلف قسم کے لوگ ہیں جو مصیبت زدگان ہیں، جو دنیا میں جہاں بھی ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں یا نہیں، جو سیاسی ظلموں کا یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، یا قومی تعصبات کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اور اسی طرح بلا امتیاز مذہب اور ملت اقتصادی بدحالی کے شکار جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس رہائی فرمائے. مختلف مردوں اور عورتوں کے ازدواجی اور خاندانی جھگڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے، ان کو نجات دے، صبر اور حوصلہ ان میں پیدا کرے. اب دنیا داری میں پڑھ کے بعض احمدیوں میں بھی صبر اور حوصلے کی کمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ایک دوسرے سے کے تعلقات میں برداشت پیدا کریں. ایسے بچیاں جن کے رشتوں میں تاخیر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جلد بہتر سامان پیدا فرمائے، ان کے نیک نصیب کرے. بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، حقوق سے معروف لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی ضروریات پورا فرمائے. بے اولاد لوگ ہیں ان کو اولاد کی خوشیاں دکھائے. طلباء ہیں امتحانوں میں دینے والے یا دیے ہوئے جنہوں نے، ان کو ان میں کامیابیاں عطا فرمائے. بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرمائے. اسی طرح مختلف قسم کے کاروباروں میں لوگ ہیں، ذمہ دار میں لوگ ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مسائل حل فرمائے. درویشان قادیان ہیں، اہل روا ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. پاکستان میں آج کل حالات دوبارہ بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں. لاہور میں بھی بعض اچھی جگہوں پر جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں، وہاں بھی مولویوں کا زور اس طرح ہو گیا کہ ان کو نمازیں پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے، عید پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام یہ روکیں دور فرمائے. بلکہ اب تو بعض عرب ملکوں میں بھی حکومت کی طرف سے مولویوں کے پریشر کی وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جمع ہو کر نمازیں نہ پڑھیں، جہاں پہلے اجازت تھی. کچھ جگہ تو اجازت ہی نہیں تھی، جہاں اجازت تھی وہاں بھی یہی حالات ہو رہے ہیں. اسی طرح اسلام کے نام پر، احمدیت کے نام پر ستائے جانے والے لوگ جو ہیں دنیا میں کسی جگہ بھی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے. عالم اسلام کے مسائل بھی بڑے الجھ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں لوگوں کو آ رہی، مغرب کی جھولی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح فلسطینی مسلمان جو ہیں ان پر بھی مظالم بڑے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو آزادیاں نصیب فرمائے اور نور فراست عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے کہ یہ لوگ آنے والے مسیح موعود کو قبول کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جماعت کے ابتلاؤں کے دور کو جلد ختم کرے.
تمام کارکنان جو ہیں جماعت احمدیہ کے کسی بھی شکل میں خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کو ہر پریشانیاں دور فرمائے۔ ایم ٹی اے کے جملہ کارکنان جو ہیں یہاں بھی اور دنیا میں ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے اور ان کو جزا دے۔ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں وہ، بہت ساری بڑی تعداد جو ہے والنٹیئرس کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ حوادث زمانہ جو ہیں، زلازل جو ہیں، آفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک حدیث میں ایک دعا ہے بڑی عام کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عظمتوں والا اور بڑا ہی پرتبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمانوں اور زمین کا عرش کا رب، عرش کریم کا رب ہے۔ پھر ایک دعا ہے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ ایک حدیث کی دعا ہے اے میرے اللہ تو ہمیں اپنے خوف عطا کر جسے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان روک بنا دے، اور ہم سے تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، اور ہمیں اطاعت کا وہ مقام عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین بخش کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آسان کر دے۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی طاقتوں سے زندگی بھر صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے، جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاف ہماری مدد فرما، اور دین میں کسی ابتلا کے آنے سے بچا، اور ایسا کر کہ دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو، اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ علم ہو، یعنی ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا تک محدود نہ ہو، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے۔ اے اللہ میں تیری فرمانبرداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا، تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، جنوں ان سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں بائیں اوپر اور نیچے اور آگے اور پیچھے نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ
میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنام مانگتا ہوں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا۔